يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى العالم عبادة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میں خانہ ہے ویران، کوئی جام نہیں ہے. میں خانہ ہے ویران، کوئی جام نہیں ہے. زندوں کی بھری بزم میں ایک نام نہیں ہے. میں خانہ ہے ویران، کوئی جام نہیں ہے. زندوں کی بھری بزم میں ایک نام نہیں ہے. طوفانوں کی گھٹتی ہوئی نبضیں ہیں بتاتی یہ، طوفانوں کی گھٹتی ہوئی نبضیں ہیں بتاتی یہ، جو پیڑ گرا ہے کوئی عام نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی جدائی کے بعد جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو میں تصورات میں مخاطب ہوتا ہوں اور یوں کہتا ہوں: مدت سے مبتلا ہیں اسی حسن ظن میں ہم، مدت سے مبتلا ہیں اسی حسن ظن میں ہم، جیسے کہ ہر جگہ ہیں تیری انجمن میں ہم. کس گل کی جستجو ہے کسی سے بتائیں کیا، کس گل کی جستجو ہے کسی سے بتائیں کیا. دیوانہ وار پھرتے ہیں ہر انجمن میں ہم، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں کیا جواب. یہ میں عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں کیا جواب. ایک بات کہہ گیا ہوں دیوانہ پن میں ہم، ایک بات کہہ گئے ہیں دیوانہ پن میں ہم. سامعین مکرم، حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اکابرین ملت، حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی جدائی کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے اس اجتماع میں آپ کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس سرزمین پر اتنا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوگا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سارے نظم کے روح رواں، اس مجلس کے مرکزی کردار اور اپنے شیخ اور مربی حضرت رحمت اللہ علیہ کے رفیق سفر و حضر، حضرت پر اپنا تن من دھن جان مال قربان کرنے والی عظیم شخصیت، برادر عزیز، مہربان دوست حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات اور حیات کے بعد اب تک وفاؤں کا سلسلہ تسلسل سے نبھانے والے میرے عزیز دوست جناب سیف اللہ خان صاحب، حضرت کے صاحبزادے جناب مولانا محمد احمد صاحب، حضرت کے دوسرے صاحبزادے مولانا زکریا عبداللہ صاحب، حضرت رحمت اللہ علیہ کے داماد مولانا مفتی محمد مدثر صاحب، حضرت سے روحانی تعلق اور عقیدت رکھنے والے میرے دو عظیم بھائی
درسگاہ نیازیہ ڈیرہ غازی خان کے محتمم جناب قاری محمد طلحہ صاحب اور برادر عزیز حافظ راشد محمود صاحب اور حضرت کے سلسلے کے دیگر تمام عقیدت مند محبین رفقاء جو سبب بنے اس محفل اور رونق کے انعقاد کا، اللہ رب العزت اپنی شایان شان انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کراچی ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان ساتھی ہیں مفتی عدنان صاحب، انہیں پتہ چلا کہ حضرت کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں، غائبانہ تعارف تھا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی سنا نہیں تھا، ملاقات نہیں تھی۔ ہم نے ملاقات کا انتظام کیا، نظم بنایا۔ جب وہ اس کمرے میں تشریف لائے جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جو ہی انہوں نے کمرے میں قدم رکھا تو سلام کے بعد پہلا جملہ جو مفتی عدنان صاحب نے ہماری موجودگی میں کہا، کہنے لگے حضرت 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور 1 مہینے سے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، پریشان ہوں، مولا یہ کون سی ہستی ہے، کون سا ولی ہے، کون سے بزرگ ہیں جنہیں خواب میں دکھا دیا گیا، لیکن میں نے آج تک نہ ان کا نام سنا، نہ ملاقات ہے، نہ کبھی زیارت کا موقع ملا ہے۔ آج کی اس زیارت سے دل کو تسکین ہو گئی اور 1 مہینے سے جس چیز کا متلاشی تھا اللہ نے اس سے ملا دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نائب جنہیں حضرت نے اپنی حیات میں نیابت عطا فرمائی، حضرت کے حرمین شریفین کے سفر کے خادم خاص جناب ملک ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لائے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ ان کی نیابت کا اعلان بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس مسجد میں اس سیاہکار کی موجودگی میں کیا۔ تو ملک ایاز صاحب مجھے فرمانے لگے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حضرت نے مجھے نیابت دی ہے، لیکن میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ راز یہ ہے کہ میں حضرت سے بیعت نہیں تھا۔ اہل اللہ بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، صاحب نسبت حضرات کا مجمع ہے، اس لیے میں کچھ راز کھولنا چاہتا ہوں۔ حضرت ملک ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ نے 45 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور ہمارے سیف اللہ خان بھائی گواہ ہیں کہ وہ کس جانفشانی کے ساتھ حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے میں حضرت سے بیعت نہیں تھا۔ مجھے بھی تعجب ہوا کہ جس شخص کو حضرت ڈیروی رحمت اللہ علیہ نیابت دے دیں وہ حضرت سے بیعت نہ ہو۔ فرمانے لگے راز سنو۔ راز یہ ہے کہ حضرت تشریف لاتے تھے حج عمرے کے سفر پر، میں درخواست کرتا حضرت مجھے بیعت کر لیں، سلسلے میں داخل کر لیں۔ حضرت فرماتے تھے اچھا چلو پھر کبھی دیکھیں گے۔ ہر سفر پر اسی طرح حضرت مجھے ٹال دیا کرتے تھے۔ تو پنجاب سے ایک بزرگ آئے، میں نے ان سے شکایت کی کہ مجھے حضرت سے دلی لگاؤ ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، محبت ہے، تعلق ہے، لیکن جب درخواست کرتا ہوں حضرت بیعت فرمائے، حضرت بیعت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی کسی کو بیعت نہیں کرتے، اس بار جب حضرت آئے تو تم پیچھے پڑ جانا اور حضرت سے یہ کہنا کہ جب تک بیعت نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے آپ کی توجہ مطلوب ہے، میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ملک ایاز صاحب فرماتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ حضرت آئیں گے تو میں چمٹ جاؤں گا۔ حسب معمول حضرت تشریف لائے تو میں نے کہا حضرت کیا میں اتنا گندا اور ناپاک انسان ہوں؟
کیا میں اتنا گیا گزرا آدمی ہوں کہ آپ اپنی نظر مجھ پر نہیں ڈالنا چاہتے؟ کیا آپ مجھے اپنے سلسلے میں داخل نہیں کرنا چاہتے؟ اتنا ناپاک انسان ہوں؟ توجہ، حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملک ایاز بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم وہ عظیم انسان ہو کہ تمہیں دہلوی اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت کریں گے۔ فرماتے ہیں میری چیخ نکلی، میں زار و قطار رونے لگا، اور میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بس میں نے کہہ دیا ایسا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اسی مسجد کے کچے فرش پر بیٹھ کر یہ بات فرمائی تھی کہ ملک ایاز وہ آدمی ہے جو 8 گھنٹے ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں 8 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل اس میں ذات کا ذکر کرتا ہے۔ ہم تو 8 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا ملک ایاز صاحب نے کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں 12 بجے کے قریب ذکر میں مصروف تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے بائیں جانب سے کوئی شخص آ رہا ہے، مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، میں مراقبے میں تھا، ذکر میں مصروف تھا، مجھے جب قدموں کی آہٹ سنائی دی میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا آؤ ملک ایاز، آج ہم تمہیں بیعت کریں گے۔ اور پھر حضور نے مجھے سینے سے لگایا، بیعت کے کلمات کہلوائے، اور مجھے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر بیعت کیا۔ پھر جب حضرت رحمت اللہ علیہ سفر پر گئے تو ملک ایاز صاحب نے یہ واقعہ سنایا، حضرت نے مبارکباد دی۔ یہ پورا واقعہ میں نے کیوں سنایا یہ خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ملک ایاز صاحب نے پورا حال سنایا کہ حضرت یہ معاملہ پیش آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے مبارکباد دی، تو ملک ایاز صاحب نے سوال کیا حضرت جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ کی بات سچی ثابت ہو گئی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ مجھے حضور بیعت کریں گے؟ تو اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کے ایک مرید کا، اور جس شخصیت کے ایک خادم کا، اور جس ہستی کے ایک نائب کا دنیا میں یہ مقام ہے، تو اس ہستی کا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اپنا کیا مقام ہوگا، یہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے درسگاہ نیازیہ کی ختم بخاری کی تقریب میں بھی یہ بات عرض کی، اسی بات کو یہاں دہرا کر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ڈیرہ غازی خان کی طرف کراچی سے جہاز میں آ رہا تھا، تو ایک علمی عنوان پر ہماری گفتگو چلی، کسی عالم کا تذکرہ آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا بیٹا آج تمہیں ایک راز دیتا ہوں، اور وہ راز یہ ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، اللہ کی جتنی مخلوق اس وقت روئے زمین پر آباد ہے، جتنے انسان روئے زمین پر زندہ ہیں، کسی ایک انسان کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ پھر فرمایا کہ سنو، اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بارے میں میرا دل میلا ہوگا، میرے دل میں کوئی خرابی، کوئی عیب،
کوئی نقص کوئی برائی پائی جائے گی تو یہ جو اصلاح نفس کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جب ہمارا اپنا دل اپنا ضمیر اپنا نفس کسی کے لیے خراب ہوگا تو ہم دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے اور دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید فاروقی رحمت اللہ علیہ میرے ہاں تشریف لائے. میں نے عرض کیا حضرت آپ نے بڑی عمر حضرت کے ساتھ گزاری ہے, مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت کوئی واقعہ کوئی راز کی بات بتائیے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو, یہ تو وہ ہستی تھی جس کا ہر عمل کرامت تھا, ہر عمل ایک کرامت تھا. اور فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں تھا. اتباع سنت کا یہ غلبہ اور اتباع سنت کا جذبہ یہ سب سے بڑی کرامت تھی. سامعین مکرم, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے چند دن قبل خانقاہ کے ساتھیوں کو یہ سبق بھی پڑھایا کہ شیخ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شیخ کا فیض منقطع نہیں ہوتا, شیخ کی نسبت ختم نہیں ہوتی, شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے. آج کی ہماری یہاں کی حاضری اور مختلف اوقات میں انفرادی اجتماعی حاضریاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہی عقیدت اور محبت کا تعلق ہے جو حضرت کی حیات میں تھا, اور حضرت کی نگاہ کرم اسی طرح برقرار ہے جیسے حضرت کی حیات میں برقرار تھی. آج کے دن جب میں یہاں دربار پر حاضر ہوا, مزار پر انوار پہ حاضر ہوا, واللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے حضرت اپنے حیات کے وقت میں ہمیں سینے سے لگا لیا کرتے تھے, آج بھی جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت نے سینے سے لگایا. وہی انوارات ہیں, وہی برکتیں ہیں, وہی کیفیات ہیں, کچھ کمی نہیں آئی, کوئی کمی نہیں آئی. اس لیے ہمارے سلسلے کے اس خانقاہ کے حضرت سے منسلک وہ تمام حضرات جنہوں نے مختلف وقتوں میں حضرت سے اپنا تعلق قائم کیا, ملک ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ سختی سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کیوں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں مایوس ہو کر کے؟ حضرت چلے گئے, برکتیں ختم ہو گئیں, کیفیات ختم ہو گئیں, سلسلہ ٹوٹ گیا, سب کچھ برقرار ہے. آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں, اپنے معمولات جاری رکھیں, انشاءاللہ وہ فیض اسی طرح آپ کو ملتا رہے گا جیسے حضرت کی حیات میں ملا کرتا تھا. میری دعا ہے اللہ رب العزت اس مرکز کو دن دگنی رات ہزار چوگنی ترقی نصیب فرمائے. تمام اکابر جو شفقت فرما کر یہاں تشریف لاتے ہیں, اللہ ان کی عمروں میں اور ان کی قدم رنجی میں برکت نصیب فرمائے. اور ہمارے وہ تمام مخلص احباب جنہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے وفاؤں کا سلسلہ برقرار رکھا ہے, اللہ ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا